ایک بھائی کا سوال ہے جو ان دنوں میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ جس کی تشہیر کی جا رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ شاہد محمود مدنی صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی تحقیق کریں کہ ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوگا، تب وبائی مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ دھڑا دھڑ پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ بس 12 مئی کا انتظار کر لو۔ کئی لوگوں نے 18 مئی کہا ہے میرے خیال میں۔ تو بہرحال مئی کے مہینے میں 12 یا 18 میں اور رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ وبا ختم ہو جائے گی، آپ بالکل پرسکون ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کچھ روایات پیش کرتے ہیں۔ نہ تو ان روایات کو انہوں نے سمجھا ہے، نہ ان کی سندوں کو دیکھا ہے۔ ایسی کوئی حدیث دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ 12 یا 18 مئی کو ہمارا کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹے افسانے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، یہ 12 مئی بھی آنے والی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آج ہی اس وبا کو ختم فرما دے، لیکن اگر یہ وبا اس طرح چلتی رہی تو 12 مئی کیا 12 جون بھی آ جائے تو ابھی فی الوقت اس کے فوراً ختم ہو جانے کہ جس طرح حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی، ویکسین بن جائے تو پھر تو امید ہے کہ کوئی، لیکن ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جائے، یہ بالکل جھوٹ ہے، افسانہ ہے۔ ایسی باتیں آپ پہلے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے رہے؟ آپ لوگ کیوں دیوانے ہو جاتے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں کہ آپ سے بار بار ہاتھ کیا جاتا ہے، آپ سے وہ فراڈ کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے جی 2018 میں قیامت قائم ہو جائے گی، کبھی 2016 میں قائم ہو جائے گی، کبھی یہ دیکھو جی امام مہدی آئے کہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے خروج کا وقت نزول کا وقت آ گیا ہے، امام مہدی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے جی، بس یہ کچھ سال رہ گئے ہیں، یہ کچھ مہینے رہ گئے ہیں، یہ فلاں ملک کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح کے جو خصوصاً تحریکی لوگ جو ہیں وہ ایسی درفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث مسند احمد سے ایک پیش کی گئی 9039 نمبر اور اسی طرح 8495 نمبر حدیث ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے پھلوں کو کچا نہ بیچو، جب تک پھل کچے رہیں آپ ان پھلوں کو نہ بیچیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب العاہۃ، جب تک نقصان نہ چلا جائے، جب تک آفت ختم نہ ہو جائے تب تک پھلوں کو نہ بیچو۔ اب سوال کیا گیا کہ یہ آفت کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ پھلوں کو روکنا یہاں تک کہ آفت اور نقصان ختم ہو جائے، یہ کب ختم ہوگا آفت اور نقصان؟ تو فرمایا گیا حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو پھلوں میں آفت یا کوئی نقصان یا کوئی خرابی آنے کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا، اس کے بعد کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس حدیث کو اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے تو پھر آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو دیکھیں گے جو 2193 نمبر پہ موجود ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑے لے کر آیا کرتے تھے، اختلافات ہوتے رہتے تھے، آج یہ پھڈا ہے، آج یہ پھڈا ہے۔ وہ پھڈے کیا ہوتے تھے؟ پھڈے یہ ہوتے تھے کہ لوگ اپنے پھلوں کو کچا بیچ دیتے تھے۔ ابھی پھل کچا ہے، پکا نہیں ہے، اس کو بیچ دیا۔ اب جب پھل پکنے کا موسم آتا ہے، جس نے خریدا ہے اس نے رقم تب ادا کر۔ اب بھی ایسا چلتا ہے کہ باغ خرید لیا کچھ مہینے پہلے، تو باغ کا پھل جب پک جائے گا اور وہ توڑیں گے تو تب آپ کو پیسے دیں گے۔ آپ فری ہو کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، وہ انہوں نے ساری ذمہ داری لے لی ہے، وہ آپ کو جو طے شدہ پیسے ہیں وہ دیں گے۔ آج بھی ایسے، اس دور میں بھی ایسے ہوتا تھا، پھل آپ نے بیچ دیا ہے یا فصل بیچ دی ہے، ابھی پکی نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ پکے گی تو فوراً جنہوں نے بیچا ہے، جن کی زمین ہے، جن کا باغ ہے، وہ فوراً تقاضا کریں گے جی ہمارے پیسے لائیں۔ جب وہ لوگ تقاضا کرتے تو آگے سے خریدنے والا بہانے کرتا، کوئی کہتا جی پھل کو یہ بیماری پڑ گئی، ظاہر ہے پھل کچا ہو تو اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں، سنڈی وغیرہ آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، پھل گل جاتا ہے وغیرہ، لیکن جب تیار ہو جائے پھل تو تیاری کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، جیسا کہ آم وغیرہ ہے، دیگر پھل بھی ہیں، فروٹس ہیں، فصلیں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں
کہ جب تک وہ کچی رہتی ہیں تو طرح طرح کی بیماریاں ان میں پڑتی رہتی ہیں، تو جیسے ہی وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہیں، گندم ہے مثال کے طور پر، تھوڑی سخت ہو گئی، دانہ سخت ہو گیا، پھر اس کے بعد اس میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں آتی۔ اس طرح پھلوں کا بھی حساب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، یہ روز روز تم اس طرح کے اختلافات لے کے آتے ہو تو میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کچی حالت میں کبھی پھلوں کو آپ نے بیچنا نہیں، جب تک پھل پک نہ جائے تب تک آپ نے پھلوں کو نہیں بیچنا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فلا تبایعوا حتی یبدو صلاح الثمر، یہاں تک کہ پھل کی پختگی ظاہر ہو جائے تب تک تم نہ بیچو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی حدیث میں ہے کہ وہ اپنی زمین میں جو بھی پھل ہوتے تھے ان کو ثریا ستارے کے طلوع ہونے تک بیچا نہیں کرتے تھے، جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا اس کو نہیں بیچتے تھے۔ ثریا ستارہ طلوع ہوتا تو پھر بیچتے، کیوں؟ فیتبین الاصفر من الاحمر، پھل کچا اور پکا جو ہے وہ واضح ہو جاتا، یعنی کچے سے پکے کی طرف چلا جاتا۔ پھل پہلے سبز ہوتا ہے، پھر زرد ہوتا ہے، پھر آخر میں سرخ ہو جاتا ہے، تو پھل سرخی میں چلا جاتا، پتہ چل جاتا کہ پھل بالکل پک گیا ہے، اب کسی آفت یا بیماری کا کوئی احتمال نہیں، پھر اس کو بیچ دیتے۔ اب جس نے خریدا ہے وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ پھل میں کوئی بیماری آ گئی ہے، کیونکہ جب اس نے خریدا پھل تیار تھا، لہٰذا پھل میں اس کے بعد تو بیماری آ نہیں سکتی۔ یہ حدیث کا اصل مفہوم تھا کہ پھل میں جو بیماری آنے کا موسم ہوتا ہے وہ گرمی کے سخت ہونے سے، یہ 12 یا 18 مئی کو جب بھی وہ ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اس وقت سخت گرمی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس حجاز کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جب یہ موسم ہوتا ہے ثریا ستارے کے طلوع کے وقت تو وہاں کھجوریں وغیرہ جو وہاں کے پھل ہیں وہ پک جاتے ہیں، اور پکنے کے بعد ان میں کوئی بیماری نہیں آتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد تھا کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہو جاتا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے یہ تو کیا نا کہ ثریا ستارے کا انتظار کیا، جب وہ طلوع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب موسم ایسا آ گیا کہ اس کے بعد بیماری نہیں آتی۔ تو یہ پھلوں کے پکنے کا موسم ہے، یہ مراد ہے اصل میں۔ تو انہوں نے کہاں اسے فٹ کر دیا انسانوں کی بیماریوں پر، انسانوں کی بیماریاں، اور پھر اس سے اگر یہ مراد لی جائے کہ پھلوں کی بھی مطلق بیماری، تو اس کا مطلب ہے پھر سردیوں کے پھل تو بیچنے نہیں چاہیے کسی کو، کیونکہ حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ جب تک پھلوں کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے تم پھلوں کو نہ بیچو۔ تو جو پھل سردیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ان پھلوں کو تو بیچا ہی نہیں جا سکتا، جو فصلیں سردیوں میں ہوتی ہیں ان فصلوں کو تو بیچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مقصد کیا ہے اس حدیث کا کہ پھلوں میں جو آفت آنے کا وقت ہے وہ گزر جائے، یعنی پھل پختہ ہو جائیں اور جو فصلیں ہیں وہ اپنی پختگی کی طرف چلی جائیں، جس کے بعد عموماً انہیں کوئی بیماری وغیرہ سنڈی وغیرہ نہیں لگتی، خطرہ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد آپ بیچیں، یہ مطلب تھا۔ تو اس کو اٹھا کر انہوں نے ثریا ستارے کو اور پتہ نہیں وہ 12 مئی والا ستارہ بنا دیا کہ 12 مئی کو ستارہ طلوع ہونا ہے اور انسانوں کی بیماریاں چلی جائیں گی۔ کتنا بڑا فراڈ یہ بعض لوگوں نے، ہم حسن ظن کرتے ہیں کہ ان لوگوں بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اور اگر سمجھنے کے بعد بھی وہ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ صرف ریٹنگ کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت، یہ تو تھی پھل والی روایت جس میں واضح طور پر پھلوں کا ذکر ہے اور اس کا پس منظر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب بعض لوگوں نے ایک اور روایت پیش کی مسند احمد سے ہی، جس میں ذکر یہ ہے کہ ما طلع النجم صباحا قط وتقوم آہۃ الا رفعت عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ صبح کے وقت جب بھی ستارہ طلوع ہوگا اور کوئی آفت یا کوئی نقصان آنے والا ہوگا یا آ رہا ہوگا تو وہ ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، وہ نقصان اور وہ آفت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت سندن ضعیف ہے، یعنی یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے سرے سے۔ عسل بن سفیان راوی اس میں ضعیف ہے، مسند احمد کی یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے، اور اس میں جو ذکر ہے کہ آفت اور کوئی بیماری آئی ہوئی ہو تو ثریا ستارے کے طلوع ہونے کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی مراد پھلوں کی بیماری اور پھلوں کی آفت ہے، نہ کہ انسانوں کی وبائیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی حدیث کو اگر المعجم الصغیر میں اگر آپ دیکھیں تو دوسری سند کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، المعجم الصغیر میں 104 نمبر پہ اور شرح مشکل الآثار میں 2282 نمبر پہ،
بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی دوسری سند بھی ہے، ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی دوسری سند میں داود الطائی متروک ہے، جو المعجم الصغیر والی سند ہے، داود الطائی متروک راوی ہے، یعنی سخت ضعیف قسم کی یہ روایت ہے، بالکل قابل اعتبار نہیں۔ اور شرح مشکل الآثار میں 2282 نمبر پہ جب یہ روایت آئی ہے تو اس میں محمد بن حسن کذاب راوی ہے، محمد بن حسن کذاب راوی ہے۔ اور المعجم الصغیر اور شرح مشکل الآثار دونوں میں ایک مشترکہ علت اور بھی ہے۔ دوسری مشترکہ علت یہ ہے کہ النعمان راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، محدثین کا ان کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، تو دو وجہ سے یہ روایات بھی ضعیف ہیں۔ اگر بالفرض ان روایات کو ثابت مانا جائے تو ان روایات میں بھی مقصود وہی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سمجھ چکے ہیں۔ وہاں بھی ثریا کے طلوع ہونے کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل اس کے بعد اس صورتحال کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان میں بیماری نہیں آتی۔ یہی حدیث، یہ جو حدیث ہے، اگر اس کو آپ اس کی تخریج کریں اور اس کو دیگر کتابوں میں دیکھیں تو امام خلیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الارشاد، اس میں 54 نمبر پہ یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، بالکل یہی روایت، سند بھی یہی ہے جو النعمان والی سند ہے، وہی سند ہے۔ اور اس میں کیا ہے، اذا طلع النجم یعنی ثریا رفعت الآہۃ عن الثمار، کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو پھلوں سے جو بیماری ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، یعنی اس وقت پھل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو بیماری نہیں لگتی۔ تو یہ روایات اگر جو ضعیف ہیں ان کو بھی مان لیا جائے تو تب بھی یہی روایات بتاتی ہیں کہ یہ پھلوں کی بیماری کے لیے ہے، اور یہاں وقت بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے بعد پھل عموماً اس موسم کے پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور پختہ ہونے کے بعد پھل میں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ تو لہٰذا یہ جو لوگوں میں ایک سنسنی پھیلائی گئی کہ دیکھو جی 12 یا 18 مئی اور رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اینڈ تک ساری بیماری کرونا ختم ہو جائے گا، یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ اللہ کرے کرونا آج ہی ختم ہو جائے، لیکن ان روایات کی بنیاد پہ جو بات کی جا رہی ہے نرا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ مسلمانوں کو اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ وہ ڈال دے کہ یہ حدیث ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے اور آپ منہ اٹھا کے ان کے پیچھے چلے جائیں۔ علماء حق موجود ہیں دنیا میں، آپ علماء سے رابطہ کریں کہ اس حدیث سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے، ثابت ہوتا ہے یا نہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تو علماء رہنمائی کریں گے آپ کی اور آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ جو حلا کے پیچھے یا ایسے جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جو علم میں پختہ نہیں ہیں ان کے پیچھے چلنا، بھی بڑے علماء موجود ہیں، انہوں نے یہ ساری حدیثیں پڑھی بھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کو کیوں نہیں سنا دی؟ کیا وہ قوم کو خوشخبری نہیں دینا چاہتے، یا وہ بتانا نہیں چاہتے کہ 12 مئی یا 18 مئی کو ثریا طلوع ہونے والا ہے اور اس کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا؟ لہٰذا مسلمانوں کو اس حوالے سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔